ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، علماء کرام، مشائخ کرام، سادات کرام اور میرے پیارے قادری بھائیوں اور جناب فیصل کریم خان کنڈی دامت برکاتہم العالیہ، آج دربار گیلانیہ سدرہ شریف میں 39واں عرس مبارک میرے شائخ نجیب الطرفین سید حسنی حسینی سید عبداللہ المعروف سید بادشاہ الجیلانی ہو رہا ہے، اور میرے دادا جان حضرت پیرانی پیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث السمدانی شہباز لامکانی میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم جعفری بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد شریف منائی جا رہی ہے، جس میں ہم سب شامل ہیں، ہم سب موجود ہیں. فقط ہم موجود نہیں، سید بادشاہ کے جتنے اجداد ہوئے ہیں ان سب کی روحیں موجود ہیں. میں کس کس کا نام لوں؟ ہر نام جو بے مثال ہے، ہر نام عزت والا ہے، ہر نام شوکت والا ہے، ہر نام شان والا ہے. کسی کو دیکھو تو سید عفیف الدین حسین الجیلانی نظر آتے ہیں، کسی کو دیکھو تو بدر الدین حیدر شاہ منور نظر آتے ہیں، کسی کو دیکھو تو شام میں سیف الدین یحییٰ نظر آتے ہیں، کسی کو دیکھو اعظمیہ بغداد میں تو ابو صالح نصر اور عبد الرزاق نظر آتے ہیں، کسی کو دیکھو تو بغداد کے شیخ العرب والعجم
شیخ کل عبد القادر جیلانی نظر آتے ہیں، اور سید بادشاہ کے اجداد کے بارے میں بتاؤں تو کہیں کربلا میں حسین نظر آتا ہے، کہیں مدینے میں حسن نظر آتا ہے، کہیں نجف اشرف میں علی نظر آتا ہے، اور آگے جاؤں تو وہ نبی جس کی عظمتوں پہ میرے جیسے کروڑہا قربان ہو جائے، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ کسی کا دادا ایک ولی ہوتا ہے، ایک صوفی ہوتا ہے، ایک قطب ہوتا ہے۔ آج جس آستانے کے آپ مہمان ہیں، اس کو اگر دیکھو تو یہ سید نظر آئیں گے یا امام نظر آئیں گے۔ مکان جیسا بھی ہو، مکان ہی ہوتا ہے، اصل مکان کی عزت مکین سے پہچانی جاتی ہے کہ اس کا مکین کون ہے۔ آج آپ جس مکان میں بیٹھے ہیں اس کے اصل مکین محمد الرسول اللہ، اور آپ ان کے مہمان ہیں، ان کا یہ دسترخوان ہے۔ ہاں، جس طرح میرے برخوردار فیصل خان کنڈی نے کہا کہ دامان کا علاقہ ہے، شاید ہم آپ کی عظمت کے مطابق آپ کی تواضع تو نہ کر سکے کہ نہ یہاں پینے کا پانی ہے، نہ کوئی اچھا راستہ ہے، نہ رہائش کے لیے مکان ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ چہرے مکان دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، مکین دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ مکان کلی کیوں نہ ہو حلیمہ والی، کلی کیوں نہ ہو۔ میں میلاد شریف بیان کر رہا تھا تو حلیمہ سعدیہ کی طرف میری نظر چلی گئی۔ میں نے کہا جب اس کی اس کانوں اور کپوں کی کلی میں دو عالم کا حاکم آیا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہے مالک کا حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہے مالک کا حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ میں نے دیکھا کہ تیف کا شعر ہے اور حلیمہ سعدیہ ہے، نہ بچھونا ہے، نہ کچھ کھانے کے لیے ہے، نہ کوئی محال، نہ کوئی کسر، نہ کوئی کوٹھی، یہ کلی ہے جس میں دیا بھی جلانے کے لیے نہیں تھا۔ پہلی رات جب میرے نبی وہاں ٹھہرے تو تیف والے کہتے ہیں صبح آ کے کہ حلیمہ تو بتا وہ مشعل تو کہاں سے لائی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر بھی روشن ہو گئے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، تیرا پیر تیرا پیر۔ کہاں سے وہ
روشن لائی ہے، وہ کانوں کی اور ککھوں کی پلی. تو سیرے جی نے کہا کہ حلیمہ پلیوں ویکھے کدی سرکار نو ویکھے. حلیمہ پلیوں نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے. میں کیڑی سیج تیرے نہیں سجاواں یا رسول اللہ. میں کیڑی سیج تیرے نہیں سجاواں یا مکان تو کانوں کا تھا، لیکن ایسا مکین آیا کہ پورے طیف کی تقدیر بدل گئی. اور میں نے عرض کیا مکان تو ہمارا مسکین ہے، کیونکہ مسکینی ہی میرے نبی کی محبوب چیز ہے. آپ نے دعا فرمائی اللہ مجھے مسکین کر، اللہ مجھے مساکین میں رکھ. اور اللہ جب معاشر کا دن ہو تو مساکین میں سے اٹھانا. تو ہم بھی مسکین ہیں، یعنی اس جگہ ہم بھی مسکین ہیں. اور آپ ہمارے مکان دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ تو اس مکان کا مکین تاجدار صدرہ شریف کے لیے آئے ہیں. ایسا کریم کہ کریم ابن کریم، کریم ابن کریم، ولی ابن ولی، ولی ابن ولی. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں.